اللہ تعالیٰ انسان کو کمانے کے بہت سارے ذریعے دیتا ہے. یہ انسان تک ہے وہ حلال طریقے سے کماتا ہے یا حرام طریقے سے کماتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کامیاب وہی انسان ہوتا ہے جو حلال طریقے سے اپنی کمائی کرتا ہے, جو آؤٹ آف دا وے جا کے کماتے ہیں, دوسروں کی جیبوں کو کاٹ کے کماتے ہیں, دوسروں کی حلال کی کمائی کو خود ہڑپ کر جاتے ہیں. وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. ان کی نقصان اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی 100% کنفرم ہے. اس کی زندہ مثال اس وقت آپ کو ٹرکی میں مل رہی ہے, جہاں پہ کنسٹرکٹر جو بلڈرز ہیں انہوں نے بلڈنگز جو بنائی ہیں اس زلزلے کی وجہ سے ٹرکی میں 30 سے 40 ہزار لوگ ابھی تک جو ہے وہ اس دنیا فانی سے چل بسے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بلڈر وہاں پہ آج کل بہت مشہور ہوئے ہیں ایڈن کے نام سے. ان کی جتنے بھی رہائشی منصوبے ہیں, مور دین 50 ان کی جو وہاں پہ کنسٹرکشن کی گئی عمارات ہیں, ان میں سے ایک عمارت کو بھی نقصان نہیں پہنچا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ محترم آپ کی کسی بھی بلڈنگ کو گرنا تو دور کی بات ہے, نقصان تک نہیں پہنچا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی بتایا کہ میں حلال کماتا ہوں, یہ ہمارا خاندانی بزنس ہے, اور میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا 2 پیسے کم کما لینا لیکن حلال کمانا. تو حلال کی برکت کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے. اور ساتھ ہی ان تمام تر بلڈرز کے خلاف بھی ٹرکی میں ان کے خلاف کیسز کو فائل کیا گیا ہے اور ان کے نام ECL میں ڈالے گئے ہیں, تاکہ ان تمام کو گرفتار کر کے انکوائریز کروائی جا سکیں کہ انہوں نے لوگوں کے جمع کیے ہوئے پیسے کو بے دردی کے ساتھ استعمال کیا ہے, بلڈنگ مٹیریلز کا خیال نہیں رکھا ہے, کنسٹرکشن کی کسی بھی جو اصول ہوتے ہیں کسی کے مطابق کام نہیں کیا ہوا, اور لوگوں کی جمع پونجی کے ساتھ ساتھ جانی نقصان کے بھی ذمہ دار ہوئے ہیں. تو چند ایک پیسے کمانے کے لیے اگر ہم لوگ اتنا گر جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں پیسہ کمانا چاہیے یا پیسے کو ترجیح دینا چاہیے. یہ ہمارے تمام تر ریئلٹرز کے لیے, بلڈرز کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ اگر ہم صرف پیسے کے پیچھے بھاگیں گے تو ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں رہے گا, عزت بھی نہیں رہے گی اور ایمان بھی جائے گا. تو ہمارے لیے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہم برکت کے پیچھے اور حلال پیسہ کمانے کے پیچھے جائیں, تاکہ ہمارا نام بھی باقی رہے, ہمارے ساتھ پیسہ بھی رہے اور لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں. اور آخرت میں بھی جب ہم جا سکیں تو ہم لوگوں کو جو ہم لوگوں کے ساتھ نیکیاں کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں, نہ کہ آخرت میں بھی ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے اور ہم اس وقت بھی دنیا بھی ذلیل و خوار ہو جائے اور آخرت میں بھی. تو ان تمام تر چیزوں سے بچنے کے لیے سبق آموز ہمارے پاس اس وقت ٹرکی ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیشہ خیال رکھیں کہ جس کا 1 روپیہ بھی کہیں انویسٹ کروائیں اس کو بہت خیال سے کروائیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.